اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک انسان پریشان ہے، ہر ایک گھر میں پریشانیاں ہیں، چاہے اس میں لڑکا ہو، لڑکی ہو، یا کوئی جوان ہے، بوڑھا ہے، سب پریشان ہیں۔ ہر ایک کی پریشانیاں دور کیسے ہوئے؟ اچھا، پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پریشانی آتی کیوں ہے۔ پریشانی جو آتی ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ کچھ پریشانی اللہ کی رحمت بن کر آتی ہیں، کچھ پریشانی اللہ کا عذاب بن کر آتی ہیں۔ اگر ہم دیکھ سکتے ہیں، اگر ہماری پریشانی میں ہمارا دل نرم ہو رہا ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت بن کر آئی ہے۔ اور اگر ہمارا دل اللہ کی طرف سے دور ہو رہا ہے، یعنی پریشانی آنے کے بعد ہم پھر بھی اللہ کی طرف نہیں جھک رہے ہیں، اللہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، تو وہ اللہ کا عذاب ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پہ جو پریشانی آئی ہے وہ اللہ کی رحمت بن کر آئی ہے یا اللہ کا عذاب ہے۔ ہم اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، یعنی جو اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا اور وہ اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ اب اللہ سے کتنے لوگ دور ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں، اگر ان پر پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کے اوپر ایسا کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہی کیوں پریشانی بھیجی، اور اس چکر میں عبادت بھی چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہی، ہمارے اوپر ہی کیوں پریشانی ڈالی، دنیا میں تو اور لوگ بھی تھے۔ بھائی، ہم عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ یہ میری عبادت کرے، مجھے اس کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اگر ہمارے اوپر پریشانی آئے تو ہمیں عبادت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے لیے اور بھی نمازیں ہونی چاہیے تاکہ ہم اللہ سے دعا مانگ سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پریشانی میں سجدوں کی توفیق چھین رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور یہ پریشانی کی بات ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، 5 ٹائم اللہ کا بلاوا اپنے گھر سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اپنے گھر پر، لیکن اگر ہم نہیں جا رہے ہیں، ہمارے کانوں تک آواز پہنچتی ہے لیکن اگر روح تک آواز نہیں پہنچ رہی، تو سمجھ جائیے یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کرنا، اپنے سامنے جھکنا، اپنے سامنے رکوع کرنا، سجدے کرنا چھین لیا ہے، کیونکہ مین چیز یہی ہے۔ تو اس لیے اگر ہمارے اوپر پریشانی آئے تو ہمیں اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا چاہیے، کیونکہ پریشانیاں نبیوں پر بھی آئی ہیں۔ جیسا کہ آج ہماری پریشانیاں، ٹینشنیں یہ جو ہیں صرف اور صرف اس لیے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہو گیا ہے، اللہ سے ٹوٹ گیا ہے ہمارا تعلق۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت رکھی ہے، یعنی کہ حج کی عبادت،
عمرے کی عبادت، صدقے کی عبادت، تراویح کی عبادت، نمازوں کی عبادت، قرآن تلاوت کی عبادت، یہ ساری عبادت اللہ سے تعلق جوڑتی ہیں۔ جیسا کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی انسان پریشان ہے، یہ سارے کام ہونے کے باوجود بھی۔ وجہ یہ ہے کیونکہ یہ کام کرنا یعنی کہ حج کرنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، عمرہ کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سارے کام اللہ کے لیے ہوں تو یہ اللہ سے تعلق جوڑتی ہیں۔ اور آج ہمارا تعلق اس لیے ٹوٹ گیا کیونکہ یہ سارے کے سارے کام ہم دنیا کی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ حج کرتے ہیں، وہاں پر جا کر ہم پوری دنیا کو سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، پوری دنیا کو دکھاتے کہ ہم حج کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگوں کو دکھا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں اللہ والا کہیں۔ یہ سارے کام دنیا کو دکھا کر ہو رہے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ لوگ کہیں گے یار کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، یعنی کہ میری واہ واہ ہوئے۔ کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم جو یہ عبادت کر رہے ہیں اس سے اللہ راضی ہو جائے، یعنی ہمیں جو یہ عبادت کرنی ہے اخلاص کے ساتھ کرنی ہے۔ اور آج ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی انسان پریشان ہے، ڈپریشن میں ہے، اس وجہ سے کیونکہ اخلاص نہیں ہے ہمارے اندر، نیک نیت نہیں ہے۔ جس کے لیے کام کرنے چاہیے ہم اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم دنیا والوں کے لیے کر رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں کیا دے سکتی ہے؟ کچھ نہیں دے سکتی۔ اگر ہمیں پریشانیوں سے بچنا ہے، مصیبتوں سے بچنا ہے تو ہمیں اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اللہ کی طرف جھکنا ہوگا، اللہ کی طرف مائل ہونا ہوگا۔ جب ہم اللہ کی طرف جھکیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب کو ہٹا دے گا۔ لیکن نیت جو ہے ہماری اخلاص ہونی چاہیے، یعنی کہ پاک ہونی چاہیے۔ ایک نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، قرآن پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ اس میں جو لکھا ہے وہ سچ ہے، وہ باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں اور دل میں اترنے کے بعد اس پہ ہم عمل پر آ جائیں اور اس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ تو ہمیں اگر ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا تو ہمارا رب ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ آج ہمارا رب راضی ہے تو ہمارے پر جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم جو عبادت کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ کبھی بھی عبادت میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی عبادت میں یہ تکبر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہاں ایک کام آپ عبادت میں کر سکتے ہیں۔ عبادت میں جب آپ دیکھیں، عبادت میں آپ یہ کام کریں کہ اپنے سے اوپر کو دیکھیں کہ ہم سے زیادہ عبادت کرنے والا کون ہے۔ پھر ہمارے دل میں خیال آنا چاہیے کہ میں اس سے زیادہ عبادت کروں گا۔ اگر یہ قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو میں اس کے علاوہ نفلیں بھی پڑھوں گا، میں اس کے علاوہ جو اور نمازیں ہیں وہ بھی پڑھوں گا، یعنی کہ عبادت میں اضافہ کروں گا، عبادت اپنی بڑھاؤں گا۔ تو دل میں یہ خیال ہونا چاہیے۔ اس میں آپ یہ ایک طریقے سے دیکھو، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو اور دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھو۔
دنیا میں اپنے سے نیچے کو یہ دیکھو کہ ہم سے نیچے کتنے غریب لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں، پہننے کو نہیں، کھانے کو نہیں، کتنے غریب لوگ ہیں۔ اوپر والے کو مت دیکھو کہ اوپر والا کتنا بڑا مالدار ہے، اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ ہم سے کتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، ہمیں بھی اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے ہمیں عبادت میں اضافہ کرنا ہے، عبادت اپنی بڑھانی ہے۔ عبادت ہم جتنی زیادہ کریں گے اتنا اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اگر عبادت کریں گے پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اگر ہم عبادت میں ہی پیچھے رہیں، اپنے رب سے تعلق ٹوٹ گیا تو پھر بھائی پریشانی آئیں گی، اور پریشانی رحمت نہیں عذاب بن کر آئیں گی۔ اگر ہمیں اپنے رب سے تعلق جوڑنا ہے تو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہوگی۔ تو اس لیے اپنے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔